کہ فوج ہماری نہیں ہے لیکن بددلی پھیلی ہوئی ہے اور فوجی اپنی مرضی کر رہے ہیں, آرڈر مان تو نہیں رہے, آرڈر سے انکاری تو نہیں ہے, لیکن آرڈر کو زخمی ضرور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس پہ تھوڑی سی وضاحت چاہیے ہوگی. لیکن سر عاصم منیر اور ہندوستان سے جتنی نفرت پاکستان کرتا ہے وہ شاید ہندوستان سے کم کرتے ہیں. عاصم منیر سے بھی زیادہ نفرت اس وقت کی جا رہی ہے. ایک پرانے یا کئی ریٹائرڈ آفیسر جو ہے میجر راجہ عادل جو ہے کو بھی سزا ہوئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہے میرے خیال سے کچھ حیدر رضا یا حیدر مہدی کر کے نام ہے, ان کو بھی سزا ہوئی ہے. لوگوں سب پاک فوج کی جانب سے جو سزائیں سنائی گئی ہیں, ان سزاؤں پر امپلیمنٹ جو پاک فوج کی جانب سے دی جاتی ہیں کتنے عرصے میں ہو جاتا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف جو انٹرپول کے ذریعے سے ریڈ وارنٹ کے جاری ہونے کا اور ان کو ملک واپس لانے کا جو ہے عمل شروع ہو چکا ہے. سندھ میں نون لیگ اور اتحادیوں کے پیش قدمی, نون لیگ کے ہم خیال جماعتوں کے ساتھ بات چیت کا ابتدائی مرحلہ مکمل. غلیظ ترین آرمی چیف, شدید ترین نفرت, عاصم منیر غدار ہے. ایک کانسٹنٹ ٹرینڈ ہے اس وقت ٹویٹر کے اوپر, ایکس کے اوپر, عاصم منیر گیدڑ ہے. یہ کانسٹنٹ ٹرینڈ چل رہا ہے, آرگینک ٹرینڈ چل رہا ہے, کسی نے چلایا نہیں, آرگینک ٹرینڈ چل رہا ہے. اتنی شدید ترین نفرت سر, تو اوپر سے قوم فوج کو قصوروار ٹھہراتی ہے. کیوں ٹھہراتی ہے سر؟ اور عاصم منیر کیا معاملات سنبھال پائے گا آپ کے خیال میں سر؟ پلیز سر. دیکھیں عادل, یہ میں بڑے بھاری دل سے جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ فوج کے اندر کے جو حالات ہیں نا, یہ تو مجھے بہت ہی فکر مند کیا ہوا ہے انہوں نے مجھے, اور خاص طور سے جونیئر لیڈرشپ کے نسبت. ٹھیک ہے نا, یہ لوگ یار جان دیتے ہیں آپ لوگوں کے اوپر, بائی گاڈ یہ لوگ اس طرح جان دیتے ہیں کہ میں نے اس وقت مطلب جب میں فوج میں تھا میں نے کوئی 10-12 دوسری آرمیز کے ساتھ کام کیا ہے. میں نے ملیشینز کے ساتھ کام کیا ہے, فنش کے ساتھ کام کیا ہے, پولش کے ساتھ کام کیا ہے, جرمنز کے ساتھ کام کیا ہے, اور سعودیز کے ساتھ کام کیا ہے, اور ملیشینز کے ساتھ پتہ نہیں میں نے پہلے کہا کہ نہیں کہا, ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے اور اچھا بھلا کام کیا. لیکن میں نے وہ چیز دیکھی نہیں. ابھی میں امریکہ میں دیکھتا ہوں اس طرح کی ریلیشن شپ نہیں ہوتی سینئر کی جونیئر کے ساتھ, اور پھر جب آپ ایک مطلب ہے کہ آپریشن میں ہو یا کسی مارکے میں ہو, وہ چیز نہیں ہوتی. سب سے زیادہ جو آپ کے خون کو گرمانے والی چیز ہوتی ہے نا, وہ جونیئر کا پیار ہوتا ہے, یو نو, کیونکہ وہ آپ کو بالکل جگر گوشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے ساتھ جب آپ ایک نسبت بناتے ہیں نا, چاہے وہ آپ کا جوان ہے, چاہے وہ آپ کا ایک جونیئر آفسر ہے, تو بائی گاڈ بندے کے پاس اتنا پیار نہیں ہوتا کہ وہ اس کو دے سکے, اور وہ پیار جو ہوتا ہے نا اولاد سے بھی زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بیکاز آپ ان کو دیکھتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں کہ یار یہ جو گولی آئی ہے اگر اس کے اوپر میرا نام نہیں ہے تو میرے جونیئر کا نام ہے, یا میرے ساتھ جو کھڑا ہے اس کا نام ہے اگر لگ گئی تو. ٹھیک ہے نا, ویسے تو لوگوں کو لائک میرے والد صاحب کو 6 گولیاں لگی تھیں انڈینز کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دینی تھی تو کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا, تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت کی حالت ہے نا, یہ دل سے خون کے آنسو جو ہے نا نکلتے ہیں. کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو مجھے پچھلے چند دنوں میں جو خبر آئی اور پتہ لگا کہ خودکشیاں بڑھ گئی ہیں فوج کے اندر. ٹھیک ہے, اس کے اندر جو ہے جونیئر آفیسرز اور لوگ, یہ چیز بالکل, چاہے جو گن تھا پہلے بھی فوج کے اندر, یہ چیز نہیں تھی یار. جی سر. اس کو راجہ عادل کو جو ہے وہ 14 سال کی ہوئی ہے, دوسرے کو 12 سال کی ہوئی ہے. کہا یہ گیا ہے اب ان کے ساتھ ملٹری کے جو رینک ہے وہ نہ لگائے جائے, اب ان کا صرف نام لیا جائے, ان کو میجر یا کچھ بھی جو ہے وہ ان کے سامنے سے ہٹا دیا جائے. خود ہی بنایا تھا ملٹری نے ان کو, کس لیے بنایا تھا آپ بھی جانتے ہیں, پبلک بھی کافی حد تک جانتی ہے. لیکن اب یہ اچانک کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ پاکستان میں روٹین کی باتیں ہیں. یہ نام تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں. جو بھی پاکستان میں ریاست کے ساتھ, ریاست جس کو سمجھتی ہے ہمارے ساتھ میس کرے گا تو وہ یہی حشر ہوگا. اب دیکھیے مجھے ان دونوں صاحبان سے کوئی غرض نہیں ہے, نہ میرا کوئی خاص رابطہ ہے, بلکہ مطلب بالکل رابطہ نہیں ہے. ہاں میں نے پچھلے دنوں ریکویسٹ بھیجی تھی
کسی کو کہ بھئی میں آپ کی اوپینین لینا چاہتا ہوں ان میں سے کسی کو، تو مجھے جواب نہیں آیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ نہ میں ان شخصیات کو پرسنلی جانتا ہوں، نہ میرا کوئی ایشو ہے، میں تو جنرل بات کر سکتا ہوں۔ جنرل بات یہ ہے کہ یہ میں جانتا ہوں کہ اس طرح کی شخصیات، میں جنرلائز کر رہا ہوں، جب یہ آسمانوں پہ اپنے گھوڑے دوڑا رہے تھے، جب یہ عمران خان پروجیکٹ کے ساتھ یا آرمی کے یہ بڑے لمبے عرصے سے گیت گانے والے لوگ ہیں، تو یہ باقی دنیا کے لیے بھی ایسا ہی سوچتے تھے جو اب ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اٹس اے کائنڈ آف میڈیسن جو خود ہی انہوں نے بنائی، خود ہی یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور یہ ایک اینڈ لیس پروسیس ہے۔ مطلب ہر ایک کو غدار کہنا، ہر ایک کو کافر کہنا، یہ ایک وتیرہ بنا ہوا ہے، اور لوگوں کو ٹیز کرنا، بولنگ کرنا، جرنلسٹوں کے ساتھ بولنگ کرنا، اور ہم جیسے لوگ جو بہت حد تک مطلب نیوٹرل ہونے کا دعویٰ تو میں بھی نہیں کرتا، کرنا بھی نہیں چاہیے، کوئی نہ کوئی ہماری انکلینیشن ہوتی ہے۔ نیوٹرل تو مطلب ایک ڈفرینٹ ورڈ ہے، ہم کچھ چیزوں میں نیوٹرل ہوتے ہیں، جیسے اگر مجھے آپ ایز اے جرنلسٹ، ایز اے رائٹر کہیں گی کہ میں کسی چیز کو رپورٹ کروں تو میں اس میں نیوٹرل ہوں گا، لیکن جب میں اپنی اوپینین دوں گا تو میری اوپینین ہے، وہ کسی بھی طرف ہوئی۔ تو یہ ریالٹی میں دوسروں کی بھی ریسپیکٹ کرتا ہوں، وائل بینگ ایگرینگ ٹو ڈس ایگری، ٹھیک ہے نا جی، مطلب یا آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ ہم ڈس ایگری ٹو ایگری بھی ہو رہے ہوتے ہیں سم ٹائم، یا ایگری ٹو ڈس ایگری بھی ہو رہے ہوتے ہیں، مطلب دونوں طرح سے۔ لیکن تو میں امید کرتا ہوں کہ جلد از جلد یہ پائے تکمیل تک پہنچے گا اور ان کو قرار واقعی سزا مل سکے گی، کیونکہ دیکھیے ان کے جو جرائم ہیں وہ ساری قوم جانتی ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے انتہائی سنگین ہے، اور ان کے جو 4 جرائم ہیں، پہلا جرم تو یہ ہے کہ اوبیسلی عوام کے اندر جو ہے فوج کے احترام اور اعتماد کو نفرت اور بد اعتمادی سے بدلنا۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کرنا اور اس کی لیڈرشپ کو بدنام کرنا اور فوج کے مورال پہ اثر انداز ہونا۔ اور تیسرا پہلو جو ہے وہ بہت افسوسناک تھا کہ یہ اپنے سابق رینکس کو اور فوجی جو رابطے تھے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے زمینوں پہ قبضے کرنے کے لیے، کے اوپر کئی FIRs بھی جو ہے وہ موجود تھیں۔ تو یہ سوشل میڈیا میں جو تحریک چلاتے تھے اس کے ذریعے سے یہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے تھے پولیس پہ اور دیگر اداروں پہ، تاکہ وہ اپنے جرائم سے توجہ بھی ہٹا سکیں اور ان پہ اثر انداز بھی ہو سکیں۔ چوتھا پہلو جو بہت افسوسناک تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ ان دونوں کا تعلق فوجی خاندانوں سے ہے جنہوں نے کئی نسلوں سے پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی ان کا کردار جو ہے بہت شرمندگی اور ندامت کا باعث تھا۔ ان کا پاکستان فوج کے خلاف نفرت آمیز پروپیگنڈے میں ملوث ہونا، دشمن کے ایجنڈے کو بڑھانا، اور جو فوج کے لیے ہمارے جوان اور افسران قربانیاں دے رہے ہیں ان کی بے توقیری کرنا۔ تو یہ معاملات ایسے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پھر پچھلے 2 سال میں بہت مواقع بھی دیے گئے، سمن دیے گئے کہ آپ آ کے اپنا دفاع کریں، لیکن چونکہ ان کا کیس بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، تمام شواہد اور ثبوت موجود تھے، اس لیے وہ خود بھی جانتے تھے کہ وہ ملک واپس آ کے اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اسی لیے انہوں نے جواب نہیں دیا۔ لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ریڈ وارنٹس اور انٹرپول کے ذریعے سے ان کو ملک لایا جائے گا، اور قرار واقعی سزا اس لیے دینا ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے سے فوج کے مورال کو بھی برقرار رکھا جا سکے، اس کے رینک اینڈ فائل کے ڈسپلن کو بھی برقرار رکھا جا سکے، اور عوام کو اور عالمی سطح پہ بھی یہ پیغام جائے کہ فوج جو ہے وہ اپنے ریٹائرڈ افسران کو بھی سزا دیتی ہے اگر وہ قومی سلامتی اور فوج کے مفادات کے خلاف دشمن کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں ملوث پائے جائیں۔